اور یہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے. ذرا بابر حیات صاحب کہہ رہے تھے وہ تھوڑا علم رکھتے ہیں, دیکھتے وہ لائیے اسلام سر, کا دفاع کر پاتے یا نہیں کر پاتے. حضرت یس بابر بابر علیہ حیات صاحب السلام کو لائیں سر. جی, سب سے جی پہلے ہلو, فٹافٹ تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو, آیت الکرسی یا کوئی سورہ سنا دے. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واللہ حبیبی, ماشاء واللہ اللہ, حبیبی. رکھیے بیسٹ پوائنٹ رکھیے آپ کا اسلام کے لیے. اچھا میرا پہلا ہی کوشچن ہے آپ لوگوں سے, وائی یو پیپل لیفٹ اسلام؟ بابر بھائی کب سے چینل دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی یوٹیوب پہ اسکرول کر رہا تھا تو آپ کی چینل آ گئی. آج بھائی ہی میرا آج چیلنج ہے پہلا کہ اسلام کی کوئی ایک بھی کل سیدھی نہیں ہے, ایک بھی کل اچھا سیدھی نہیں. ابھی کچھ نام ہے اس کا ایڈم سیکر, یہ کچھ بات کر رہا تھا بقول ایڈم سیکر, اٹ ہیز ٹو بی لیونگ آرگنزم ٹو کریٹ اے لیونگ آرگنزم, بٹ اٹس رانگ. اوکے سر, ثابت کریں سر. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ یونیورس جو بگ بینگ ہو گیا, اس کے بعد کچھ کس نے کہا سیلسٹیل میں بگ باڈیز بینگ کو بن گئی. مانتا ہوں؟ Who told you that I اچھا agree with پھر Big Bang? Big Bang is اوکے just a واٹ theory. ہیپن. It's just a اچھا theory. It was not اکارڈنگ proven. ٹو یو, اکارڈنگ ٹو یو It واٹ is از دا ریئل not کاز آف یونیورس؟ proven. بھائی nobody knows. It is not proven. سائنس نے کبھی آپ کو آنسر نہیں دیا اس چیز کے بارے میں. اس نے آپ کو تھیوریز دی ہیں. These are called وائی ڈو یو theories. پیپل سے, پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو چیز انسان کی سمجھ میں نہ آئے لیٹ اٹ کین ناٹ بی ٹرو؟ میں نے کب کہا کہ جو چیز انسان کے سمجھ میں آئے, it cannot be true. When did I ever give this statement? مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں پہ میں نے کبھی اسٹیٹمنٹ دی ہو. ہاؤ کین یو پروو دیٹ اٹ نیڈس اے لیونگ آرگنزم ٹو کریٹ اے لیونگ آرگنزم؟ بیکاز ایوری ون جو کہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ لیونگ آرگنزم سے ہی پیدا ہوا ہے. بتائیے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ نان لیونگ آرگنزم سے کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی ہے, دے دیں. جو کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نان لیونگ آرگنزم سے؟ یونی سیلولر آرگنزمز ہوتے ہیں تو وہ لیونگ ہوتے جب ہیں. ایوری سیل از لیونگ اے ہے نا لیونگ سیل. یونیسیلولر بھی تو, ہاں دے آر اچھا لیونگ آرگنزمس. اکارڈنگ ٹو یو پیپل جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ایسے ہی آئے ہیں, جسٹ بائی مطلب جسٹ دے آر لیونگ سنس دا یونیورس ہیز بین انٹو ایگزسٹنس. ایک سیکنڈ از اٹ لائک دیٹ؟ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی, کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہو جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ہیں؟ یس اور بالکل نو؟ سر ہیں, بالکل ہیں, یس ہیں. ہاؤ کین یو پروو؟ I cannot because there is no evidence of یو otherwise. کین ناٹ پروو دیٹ. ہاں, I یہ cannot prove ایکچولی that. بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ایڈم صاحب نے کہ اگر ویسا نہیں ہے تو ثابت کر دے. اچھا جب ہم لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ثابت کر دو, یو سمپلی سے وی ڈونٹ نو. واٹ کائنڈ آف آنسر از دیٹ؟ Exactly. Because I don't know. اگر That آپ means جانتے تو آپ ثابت کرتے. جس چیز کو میں نہیں جانتا اس چیز کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کیا کروں؟ بالکل نہیں میں جانتا ہوں, ہمارا جھوٹ بولوں. ہاں ارے چلا مت بھائی, میں قرآن چلاتا بولتا نہیں ہے ہوں, اسی بکواس نہ کری بارے. دوبارہ, ایسی میں چپیڑ مار کے منہ توڑ دوں گا تیرا. بابر بکواس نہیں صاحب کرنا, تمیز سے بات آپ کریے. دیکھو, بابر سب صاحب سنیے. آپ ہاں سنو بابر صاحب, آپ فرسٹ ہاں ٹائم جی جڑے ہیں, آپ کو شاید ہاں کچھ رولس اینڈ ریگولیشن نہیں پتا ہے. جی آپ سے جب اچھے سے بات کی جا رہی ہے نا تو مہربانی کر کے اچھے سے بات کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کریں پلیز. ابھی جو بالکل. سوال دیکھیے کیا گیا ہے اس کا جواب دیں آپ. ہمارا قرآن کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی, ٹھیک ہے؟ اوکے, تو آپ کس خدا کو مانتے ہو پہلے یہ بتاؤ تاکہ مجھے آپ کا سمجھ قرآن آئے کہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ہاں 8 دنوں میں بنائی. 6 دنوں میں بنائی. اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات 8 دنوں میں بنائی, تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ نہیں, اس بات پہ کون اسلام چھوڑتا ہے؟ تو پھر 6 ارے دن کے واہ, اوپر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ 6 دن پہ چلو مان لیا 8 دن میں بنائی, مطلب کسی نے تو بنائی نا, خود ہی وجود میں تو نہیں آئی اتنی بہترین. بڑی آپ کا کائنات. قرآن کہتا ہے کہ زمین پہلے بنائی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اگر آسمان نہیں ہے اور چاند سورج نہیں ہے تو آپ کے دن کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے؟
अच्छा खत्म, टाटा, क्या बाय क्या बाय। क्या रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट खत्म रिपीट नहीं, कीजिए खत्म रिपीट नहीं, कीजिए आप समझाइए, समझाइए। रिपीट कीजिए ना, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखिए अच्छा, भाई, रिपीट अगर कर दो आनंद आरसीबी में साहब। रूल है ना, तो उसमें ये भी रहना आप चाहिए लोग कि भी अगर रूल्स कोई फॉलो करो ना। क्वेश्चन कर रहा है, उस पे हंसना नहीं है, आपने जवाब देना, ठीक है? मैंने सवाल दोबारा कर देता हूँ, अगर आपको ठीक है, सवाल समझ नहीं आया तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको सवाल समझ नहीं आया। समझ लगी? ठीक है। हाँ जी, आपका कुरान में अल्लाह कहता है उसने पहले जमीन हाँ, बनाई, जमीन पे ठीक, चरिंद परिंद बनाए, घास बनाई, ठीक, जानवर बनाए, सारा कुछ बनाया, उसके बाद वो अच्छा, आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ। ठीक, जब वो आसमान की तरफ बाद में मतवज्जा हुआ है और सूरज चांद तारे बाद में लेके आया है, तो उसने दिन की कैलकुलेशन किस तरीके से की है? अच्छा ये उस चीज टाइम के बाहर हो सकती ना, अगर आप लोगों के पास आंसर नहीं है अगर चीजों का, टाइम तो ये चीज टाइम से के बाहर हो बाहर हो सकती है तो सकती फिर है ना। दिन नहीं है, दे आर नॉट डेज, देन दोज आर नॉट डेज। वाह, बहुत अल्लाह जबरदस्त। सेज व्हेन अल्लाह सेज दैट कि मैंने 8 दिनों में ये बनाई है, कायनात बनाई है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे जो 24 घंटे होते हैं दैट इज अरे इक्वल टू सवाल 1 उस डे। पे नहीं है भाई, सवाल आप समझे क्या? ये कह रहा है कि अल्लाह ने पहले जमीन बनाई है, उसमें घास बनाया है, उसमें जानवर बनाए, उसके बाद आसमान बनाए, लेकिन ये एक चीज ऐड कर रहा है, ये एक चीज ये ऐड कर रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज भी आसमान में आते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। वो आसमान में कहाँ नहीं पे आते आते हैं? हैं जमीन में? सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडीज भी अच्छा इस एंगल से अगर मैं देख भाई, अगर इस एंगल से मैं सोचता हूँ इफ देयर इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स, ठीक है, तो क्या मार्स पे बैठे बैठे हुए बंदे के लिए अर्थ आसमान नहीं है? आप ये बात कर रहे हैं कि सेलेस्ट्रियल बॉडीज की जो बात कर रहे हैं वो मैं सितारों और आसमान के सूरज की भी बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने जमीन नो के अलावा दैट्स रॉन्ग। किसी प्लेनेट का जिक्र नहीं किया। आप मुझे साबित कर दें कुरान की किसी भी आयत से कि अल्लाह ने जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट का जिक्र जब किया। मैं कुछ साबित करने के लिए बोलता हूँ तो यू से आई डोंट नो। क्या मतलब? आई डोंट नो। मैंने तुम्हें सिंपल क्वेश्चन किया, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बिग बैंग, यू से आई डोंट नो। I don't, it is a theory भाई, how can I prove you a theory? अच्छा मैंने फिर ये इस क्वेश्चन भी कहा था कि लाइफ कैसे बनी, यू से आई डोंट नो। तो उससे भाई अल्लाह कैसे सच्चा साबित हो गया? गॉड ने बनाई लाइफ, गॉड ने बनाई। आपने ये सवाल मुझसे पहले नहीं किया था, अब कर रहे हैं। आपने ओके, अब एक्सप्लिसिट ओके, सवाल किया है कि हाँ लाइफ जी, कैसे बनी, गॉड ने बनाई। कहाँ से? किस अपने गॉड ने, अपने अंदर। व्हाट डू मतलब यू कहाँ नेम से? दैट गॉड? आई कैन नेम देम दैट गॉड, यहोवा। चलो ठीक है, मान लेते हैं यहोवा ने बनाई कहाँ से वो चीज, पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म या पहली लिविंग सेल बनी कहाँ से एग्जैक्टली? उसने बनाई है। ही मतलब गॉड बनाई कैन होगी ना क्रिएट किसी से, हाँ। एनीथिंग, उसने अपने अंदर से अपनी छवि से बनाया, अपनी रूह से क्रिएट किया। व्हाई डोंट यू कॉल यहोवा एज अल्लाह? व्हाई कैन आई, हाउ कैन आई, हाउ कैन नाम आई, में क्या कैसे है कॉल कर सकते हो? क्या मतलब ना? नाम में इट्स क्या है? इट्स नेम, नाम, इट्स जस्ट नेम। नाम में। ओके परफेक्ट, आप मुझे यहाँ पे अभी अभी कह दें कि जो जीसस इज अ भगवान गॉड। राम, भगवान यहोवा एंड भगवान अल्लाह, दे आर ऑल द सेम, एंड आपको इससे कोई एतराज नहीं है। If my Allah fulfills the criteria that Allah fulfills, I can say Ram as well. If he fulfills the ओके, criteria of being भगवान Allah, राम, परफेक्ट, भगवान राम केम इनटू दिस अर्थ, लिव्ड एज अ ह्यूमन huh? बीइंग, ताकि लोगों को दिखा Huh? सके कि कैसे जिंदगी No, I won't. गुजारनी है। I won't recognize a human being as God. बस बात Sorry खत्म for होगी that. ना, सो देन देज आर डिफरेंट, सो No, डोंट गो look, इनटू look, दैट, look. दीज आर मेरा डिफरेंट पॉइंट गॉड्स। अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि पॉइंट अलग नहीं है, पॉइंट वही है। पॉइंट द सुनना होल मेरा, आइडिया इज कि अल्लाह को सुनने की आप हिम्मत साबित रखना। करें, अगर करना है तो। हाँ, मैं अल्लाह तुम्हें ये साबित होता कहता नहीं हूँ है। कि लेट्स फॉर एग्जांपल अल्लाह बनने के लेट्स 5 फॉर एग्जांपल, क्राइटेरिया हैं, ठीक? क्या अल्लाह क्राइटेरिया? बनने के क्राइटेरिया 5 कुरान में क्राइटेरिया। लिखे? अल्लाह मैं बनने के जस्ट 5 कुरान, एग्जांपल दे रहा क्राइटेरिया है। हूँ आपको। 5 क्राइटेरिया नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करें कि अच्छा, अल्लाह बनने के लिए 5 क्राइटेरिया है। अगर नहीं वो सपोज नहीं हो क्राइटेरिया सकता इसमें किसी ना। भी, ये किसने बनाए यार 5 क्राइटेरिया, समझाने के लिए, मुसलमान ने या आपने? नहीं नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए तुम्हें बताता हूँ, जस्ट नहीं नहीं, फॉर एक द सेकंड, सेक ऑफ सिंपलिसिटी। क्यों भाई? अगर आपका कोई इसलिए क्राइटेरिया है, इसलिए क्योंकि एक सेकंड रुके क्योंकि भाई, आपने अभी ये कहा राम बीइंग ए ह्यूमन नहीं कैन बी गॉड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन कैन बी गॉड। किसने कहा है? क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? ये आपके अभी आप मौलवियों की पढ़ाई अभी हुई बात है।
Human آپ نے cannot کہا نا be کہ God. آپ نے ابھی کہا رام جو ایک ہیومن تھے کیا وہ گاڈ ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں اگر وہ ہیومن ہے. نہیں، آپ نے غلط سمجھا ہے اور آپ نے غلط سنا ہے. اگر آپ غلط سنتے ہیں تو دوبارہ پوچھیں. میں نے یہ نہیں کہا اچھا کہ ٹھیک ہیومن کین ہے. بی گاڈ. آئی سیڈ اوکے گاڈ کین بیکم اے ہیومن. اس میں کیا مسئلہ؟ وائی ڈز گاڈ نیڈ ٹو بیکم اے ہیومن؟ اٹ ڈزنٹ میٹر. اس کی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا. وہ اس کی مرضی ہے. گاڈ کیوں کین بنے بیکم اے ہیومن. اس کی مرضی. ابھی تک ہی از گاڈ. اوکے ابھی تک آپ کا جو گاڈ ہے یحییٰ جو آپ نے ابھی کہا وہ کب تک کتنی بار یہوہ ہیومن بنے؟ came as a human being as Yeshua. اچھا مطلب آپ اس کو گاڈ مانتے ہو؟ میں مرضی میں دیکھ مانتا ہوں. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیوں نہیں ہوگی تکلیف بھائی؟ کیوں نہیں ہوگی تکلیف؟ اوکے چلو تکلیف جب بتاؤ. آپ کو میرے جب جب آپ کو میرے اللہ سے تکلیف ہے تو مجھے بھی آپ تیرے کے اللہ سے تکلیف تکلیف نہیں ہے. آپ کے اللہ کی تعلیمات سے تکلیف ہے ہمیں. دیکھیں ونس اگین وہی تو ہمیں ہوا وہی تو مجھے اچھا دوبارہ سنیں مجھے آپ کے اللہ سے تکلیف نہیں ہے. آپ اللہ کو اللہ مانتے رہو. مجھے اس کا جھانٹ فرق نہیں پڑتا. مجھے ٹھیک آپ مسئلہ کو ہے کس کہ چیز اللہ نے جو بتا رہا ہوں نا. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اللہ نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں پوری دنیا ٹھیک کی قتل و قتال کی, اپنگتا ٹھیک کی, اسٹوپیڈیٹی کی, مجھے اس سے مسئلہ ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ دنیا میں کس گاڈ کو مانتے ہیں. مانتے رہے. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ آپ اللہ کو ریکگنائز کرتے ہو بٹ ناٹ ہز ٹیچنگس. میں اللہ کو رائٹ شیطان مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ دیر واز اے ڈیول. میں مانتا ہوں. آپ نے صحیح کوشچن کیا. دس از اے گڈ کوشچن. برادر آسکڈ اے ویری گڈ کوشچن. وٹ آئی بلیو از کہ کوئی ڈیول تھا, کوئی بہت بڑی شیطانی طاقت تھی جو محمد کے پاس آتی تھی اور وہ محمد کو اس قسم کے شیطانی چیزیں دیتی تھی. کیونکہ میرے مطابق ایک انسان کبھی بھی اتنا بڑا شیطان نہیں ہو سکتا جتنا بڑا محمد شیطان تھا. تو لہٰذا کوئی بہت بڑی شیطانی طاقت تھی جس کو محمد گاڈ سمجھ بیٹھا اور اس نے اس کو اللہ کا نام دیا. ادروائز ایک ہیومن بینگ کبھی بھی اتنا بڑا شیطان نہیں ہوتا. انڈیا میں ایک وہ اسور ہے جس کے کوئی ڈھیر سارے سر ہوتے ہیں جس کو ہر سال جلایا جاتا ہے. کیا نام ہے ساحل اس کا جس کے وہ ڈھیر سارے سر جس کو ہر سال جلاتے ہیں؟ راون. رائٹ. اگر میں محمد کو راون سے بھی کمپیئر کروں نا تو راون, میرا مطلب ہے راون خدا بن جائے گا محمد کے سامنے. لائک راون جس کو ہر سال جلایا جاتا ہے, ہی ول بی گاڈ ان فرنٹ آف محمد. تو پرابلم یہ ہے کہ اتنا نیچ قسم کا شخص ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آئی بلیو کہ اللہ جو تھا محمد کا, اٹ واز اے ڈیول, ایک بہت بڑا شیطان تھا جو کہ محمد کو باتیں آگے بتاتا تھا. دیٹس مائی بلیف. گاٹ یور پوائنٹ. ایگزیکٹلی آئی گاٹ یور پوائنٹ. دیٹ مینس کہ جو اللہ محمد مطلب ہمیں دکھا رہا ہے دیٹ واز اے ڈیول. ٹھیک Absolutely. رائٹ. Who according to you is Allah? Who according to you is the supernatural power then? According to me, کوئی جو بتا Yehovah. یہوہ. Yeah. اچھا, you say that Yehovah was also a human being. He came as a human being. He was not a human being. Two different things. He came as a human being and he died as well. Yeah, why not? How can a Human God die? human ہوگا تو human مرے گا بھی. How can a God die? God He can cannot just die. transform himself. God cannot die. God نہیں cannot ایڈم die. صاحب, ایڈم Okay, صاحب, okay, ایڈم yeah, صاحب, got یار ایک it. منٹ یار بابر بھائی پلیز ایک منٹ رکو. ایڈم صاحب ایسا تو یہ فری اسٹائل ڈسکشن تو نہیں چل سکتی نا. اگر آپ نے ابھی جو کلیم کیا ہے اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, یہ اس سے اگری کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر اگری نہیں کرتے تو کس بیسس پہ نہیں کرتے؟ پہلے وہ ڈسکشن ہو جائے نا, پھر وہ یہوہ پہ جائے. میں بھول جاؤں گا. اگر یار آپ ساحل کے جو ان کا حساب سے بیسک یہوہ آرگومنٹ گاڈ ہے. ہوتا ہے نا کہ گاڈ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. لیٹس فنش دیٹ اینڈ دین ول گو. چلو ٹھیک ہے, دیکھو بھائی, اس ٹائم کو لے کے آنا میں جو آنسر دے رہا آپ نے ہوں. ابھی بتایا. ہاں میں اب تمہیں اگر آنسر دے آپ رہا کے ہوں اس چیز حساب کو, سے یہوہ اور گاڈ ہے. سن لے جواب. ہاں سن لے جواب. میں نے سن کہاں لے. کوشچن نہیں بولا ابھی, اب میں جواب سنوں گا. اور مجھے پتا تیرا سوال کیا, تمام مسلمانوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے. اب لہذا نہیں آنسر بھائی, سن لے. تو ڈر مت, پہلے سوال سن. یار میرا جواب سن لے, تیرا سوال سے پورا نہیں ہوگا تو پھر بولی. دیکھو گاڈ پہلے جب سوال ہر وقت ہر جگہ. بولیے. بھونک سالے. اب گالیوں پہ تو آئے گا, مجھے پتا ہے نا. ارے یار بھونک رہا ہے یار, تیرا سوال ایک ہی ہے, گاڈ ہاؤ ڈز گاڈ ڈائی, اسی کا جواب دے رہا ہوں. مجھے پتا تیرا سوال کیا ہے. لیٹ می آنسر. اچھا بھونک.
भौंकता तू है, तेरा मोहम्मद भौंकता था, कुत्ते की तरह हर वक्त भौंकता रहता था, तभी उसे यार पता नहीं था क्या लिखना है। आगे औकात बाबर पे, बाबर बाबर आगे एडम औकात साहब, एक मिनट बाबर, एक मिनट बाबर, मैंने आपको समझाया था कि आप अच्छे से बात करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फालतू हरकत नहीं करे, वरना जबरदस्ती मोहम्मद साहब की गुस्ताखी का की वजह ना बने। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये फालतूगिरी ना करे। ये एक आपको मौका दे रहा हूं मैं, अगर इसके बाद फिर आप हरकत करेंगे तो मैं आपको फिर यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है? आर्ग्यूमेंट पे आप बात करें, जो सवाल है वो रखे, जवाब ले, हमारे जो सवाल है उसके जवाब दे। ये भोंक मत, ये सब इस तरीके की बात अभी आगे नहीं करना, प्लीज। भाई Okay, sorry. Continue. Answer. If God is omnipresent and God is beyond time and space, अगर खुदा, कोई भी खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है और वो ओमनी प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उसकी मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं, क्योंकि वो टाइम और स्पेस से बाहर है। अगर वो अपनी एक एंटिटी में ह्यूमन शेप में आ जाता है, उसके लिए वो टाइम ही नहीं है, इस दुनिया पे वो टाइम है, और वो अपनी एंटिटी में सेम पोजीशन पे आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑलरेडी मौजूद है, बिकॉज इज ऑलरेडी ओमनी प्रेजेंट। लिहाजा वो एक एंटिटी लेता है, और वो एंटिटी चूंकि ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड है, और ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड हैज टू डाई, सो इट हैज टू कम एट अ सर्टेन टाइम। उसको एक सर्टेन टाइम, हमारे लिए एक सर्टेन टाइम पे आना है, और हमारे लिए एक सर्टेन टाइम पे उसको जाना भी है। दैट इज वाई हमें लगा कि एक टाइम पे वो आया और एक टाइम पे वो मर गया, लेकिन बिकॉज ही इज गॉड और वो बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस है, तो लिहाजा ना तो वो आया ना वो गया, बिकॉज उसके लिए टाइम एंड स्पेस मैटर नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इसलिए आ जाता है क्योंकि इस्लामिक अल्लाह जो है वो एक टाइम और एक स्पेस के अंदर मौजूद है, वो टाइम और स्पेस के बाहर नहीं है। चूंकि अल्लाह टाइम और स्पेस के अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह टाइम और स्पेस के अंदर मौजूद है, इस वजह से आप लोग इस चीज को रिसीव ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट हैपेंस। हाँ, क्या गलत जनाब? नहीं, मुसलमान ये नहीं बोलते। मुसलमान ये क्या कभी क्या नहीं गलत बोला बोलते मैंने? कि अल्लाह कैन बी इनसाइड स्पेस एंड टाइम। अगर अल्लाह अल्लाह इनसाइड इस स्पेस एंड कुरान बोलता है, टाइम, कुरान बोलता है, हाँ क्या बोलता है कुरान? कुरान बोलता है कि अल्लाह टाइम और स्पेस के अंदर है। कौन सी आयत में? कुरान चैप्टर नंबर 32 आयत नंबर 5। आप दिखा सकते हैं मैं दिखा सकता हूं सर, आपको कोई मसला ही नहीं। प्लीज? ये लें मेरे प्यारा भाई, ये सर, ये अब जब आप रेफरेंस मांगेंगे तो आपको पता होना चाहिए, एडम सीकर रेफरेंस फौरन देता है। ये लें, हाँ अल्लाह जो होता है वो टाइम एंड स्पेस के अंदर है। ये देखिए, कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, क्या पढ़ेंगे? He arranged each matter from the heavens to earth, then it will ascend to him in a day. Extent of ये लेंगे, अरे यार, हाँ मैं जूम किया आपके लिए। he arranged each matter from the heavens to the earth, then it will ascend to him in a day, the extent of which is 1,000 years. उर्दू दिखाइए भाई, तो जरा थोड़ा सा ऊपर। सो बेसिकली आपका अल्लाह टाइम और स्पेस के अंदर है। क्यों? अरे उर्दू क्योंकि आपके अल्लाह का भाई सुकून, सुकून, सुकून आपने पढ़ा, अब मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। The ब्रदर उर्दू extent of देखना था, which उर्दू। is 1,000 years। ये वो लीजिए, उर्दू तदबीर पढ़े। करता है वो एक सेकंड, हाँ पढ़े सर। बस। तदबीर करता है अपने अमर की आसमान से जमीन की तरफ, फिर वो अमर क्यों छुआ ब्रैकते मत पढ़े, करता ब्रैकते अरबी में नहीं है। एक दिन में जिस अल्लाह के एक दिन की मिकदार तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1,000 बरस है। अल्लाह का टाइम जो है वो स्लो चलता है, वो मगर वो है टाइम और स्पेस के अंदर। हमारा 1,000 दिन गुजरता है तो अल्लाह का एक गुजरता है, सामने लिखा हुआ है एक दिन। अल्लाह जब तदबीर करता है, एक दिन उसकी तुम्हारी 1,000 साल के बराबर है। मैं एक और आयत देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 27। हाँ ना, तो चैप्टर नंबर 20, हाँ यार एक ही बात है। चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 47 बोलती है सेम चीज। अरे भाई एक ही बात है, आपको मल्टीपल आयतों से साबित करो। यार मैं बैठा हूं ना, क्यों बैठा हूं? आपके दिमागी हालत को सही करने के लिए बैठा हूं, और किस लिए बैठा हूं? मैं दे रहा हूँ, टेंशन नहीं ले।
بھائی یہ رولز لے اینڈ اگلی ریگولیشنز لے خود بھی فالو اگلی لے. کرنی ہوتی ہیں. ارے بھائی وہی سالوں کر رہا ہوں میں, کیا دماغی حالت کو صحیح کر, میں نے آپ کو پاگل نہیں کہا. یہ دیکھیں, but Allah will never fail in his promise, and indeed a day with your Lord is like 1,000 years of those which you count. یقیناً ہاں تو دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کا ہے, اس حساب سے جو گنتی تم پوری کرتے ہو اس دنیا میں. یہ دیکھیں اب اس کو ہاں پورا پڑھ لیں. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلد مچا رہے ہیں, اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا, اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب یعنی کہ اللہ کے نزدیک 1000 سال برس کے برابر ہے. بات ختم. نہیں نہیں, بات ختم نہیں ہوئی. کیا نہیں نہیں, یہ اس ٹائم کی بات کرتا ہے when we will be facing ہاں when Allah will be interacting with his جب ہم hello اپنے Muslims. اللہ کے سامنے ہوں گے. At that time Allah may enter the space and time. ہیلو بھائی, اور we ہیلو may بھائی, enter his اللہ space اللہ and time. میں انٹر یا اللہ ڈز انٹر. ارے یار انگلش کی ادھر ادھر ہو جائے گی, وہ مت ٹینشن لو. نہیں یہ میں تب کی بات انٹر ہو اور رہی ہے یہ ڈز جب آیت ہم, انٹر. جو ہے نا, ایک سیکنڈ واپس it آتے is ہیں. about the day of اللہ resurrection. ایک سیکنڈ, This یہ ڈے ayah آف is about the ریزریکشن day کے of بارے میں ہے. resurrection. اچھا تو آپ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے آف ریزریکشن وہ دن ہوگا جس دن میں اللہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہوگا, اس سے پہلے اللہ نہیں 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 ایسا ٹائم نہیں, اور نہیں. سپیس سے باہر ہے. ہم اللہ کے سامنے ہوں گے, اور ہمارا جو اس ٹائم جو ہاں یہ آیت جو بول رہی ہے, ہاں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے جو دن ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ایک ٹائم سیکنڈ میں اللہ میں کے بھی رہے سامنے, گا. ایک میں سیکنڈ بھی ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں. ایک تو یہ ہاں جی. مے بی اور مے کوئی چیز نہیں ہے, قرآن از ویری کلیئر. قرآن میں اللہ کہتا ہے انڈیڈ اے ڈے, یہ نہیں کہتا کہ وہ ہاں دن, دیٹ ڈے نہیں کہتا. ذالکل یوم کی بات نہیں ہو رہا یہاں پہ. دیکھیں کہاں پہ ہو رہا ہے, وَإِن بے شک یومن اے ڈے, ناٹ دیٹ ڈے, وہ دن کی بات نہیں ہو رہی, ڈے آف قیامہ کی بات نہیں ہو رہی. وَإِن بے شک یومن ایک دن, اندا تمہارے ربو کا رب کے پاس, کا الفی 1000 ایئرس سنازر ممتعدن. یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ڈے کی بات نہیں ہو رہی. آپ مجھے ثابت کریں کہ اللہ اسپیسیفک ڈے کی ہی بات کر رہا ہے. چلے ارے بھائی, جب ہم لوگ اللہ کے سامنے ہوں یہاں گے, پہ نہیں لکھا ہوا کہ what day ہم that لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے, کہیں نہیں لکھا اس آیت میں. یہی تو لکھا ہے, آپ لوگوں کا وقت, جو ہمارا وقت ہوگا اللہ کے سامنے, وہ ہاں کب ہوگا؟ یہ جو ہمارے لکھا ہے, وقت کا, اور یہ لوگ تو عذاب کے ہمارے بارے حساب میں, سے, اس حساب سے جس کی تم گنتی کرتے ہو, یعنی کہ جس کی میں آج اس زمین پہ گنتی کر رہا ہوں, وہ ہاں 1000 دن جو ہماری زمین کی گنتی کے ہیں وہ اللہ کا ایک دن کے برابر ہے. ایگزیکٹلی وہ اللہ کا اللہ ایک از دن ہے. ود وہ ان ٹائم اینڈ تب, اسپیس. no you سنو cannot سنو سنو you سنو cannot یار conclude that. بھائی, بھائی دیکھو تم دو بندے بیٹھے ہوئے ہو, مجھے ثابت کر دو اس آیت میں کہاں لکھا ہے قیامت کا دن, پلیز. چار بیٹھے ہیں. ہاں ہم بتا رہے ہیں نا چار بھائی. بیٹھے میں بتاؤں گا. بتائیے اور آپ. یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں. عذاب کب ہوگا؟ جی جی, کب پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا, عذاب؟ پتہ نہیں کب ہوگا, جب بھی ہوگا. آگے چلیں, آپ کو قبر میں بھی عذاب ملتا ہے. قبر میں فرشتے آتے ہیں آپ کے اوپر ہتھوڑے پھینکتے ہیں. قبر کا عذاب علیحدہ ہے. یہ کون سا عذاب ہے اللہ نے نہیں کلیئر کیا یہاں پہ. ہاں جی ہیلو. ہاں بابر صاحب, ہاں بابر صاحب جی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اللہ کین انٹر اور اسپیس اینڈ ٹائم, وہ آیت. اللہ کین انٹر اسپیس, میں نے کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ کسی اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. نہیں, آپ نے کہا تھا کہ آئی ایک نیور سیڈ آیت کہ میں, اللہ کبھی اسپیس اینڈ ٹائم میں آتا ہے. میں نے کہا اللہ ہمیشہ اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے سنیے اللہ بھائی, کی سنیے بھائی. اپنی اسپیس اینڈ ٹائم ہے, اور وہ اللہ اس ہاں اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے, اور وہ اس کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے دن کے 1000 سال کے برابر ہے. exactly he can have some different rules of science, but وہ رولز جو ہمارے سائنس کے رولز ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گے ہمارے رولز سے. He can have his own پرفیکٹ, اس کا science. مطلب ہے اللہ از ان اے ٹائم اینڈ اسپیس, اینڈ آف ڈسکشن. وہ سو ٹائم اللہ کا اگر اللہ, جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ٹائم جو اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس ہوگا, دیٹ may be different from ours. We cannot think about that. No matter. پرفیکٹ بھائی, پرفیکٹ, دس از ویری گڈ. سو بابر اللہ از ان ا ڈفرنٹ ٹائم. پرفیکٹ, اس کا مطلب ہے اللہ اپنے ٹائم میں پیچھے نہیں جا سکتا, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا, وہ آپ اس میں ریوائنڈ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن کی Why? تھیوری سنی ہے کبھی؟ اوکے پرفیکٹ. سو اللہ کے پاس ایک ٹائم مشین بھی ہے جو کہ بیک ان ٹائم جا سکتا ہے. پرفیکٹ. He اگر can do اللہ بیک anything. ان ٹائم چلا گیا, پرفیکٹ, ڈزنٹ میٹر. سو اگر اللہ بیک ان ٹائم چلا گیا تو وہ اس ٹائم میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ میں موجود نہیں ہے.
कैसे? आपने तो अभी कहा अल्लाह हर जगह मौजूद हो सकता है। मैंने कब कहा अल्लाह हर जगह मौजूद हो सकता है? जब मैंने कहा आपने गॉड हर जगह यहोवा का मौजूद कहा एक कि सेकंड मैंने कहा वही तो, गॉड हर जगह मौजूद होता है। हाँ अल्लाह तो मैंने आपको पहले बताया अल्लाह इज अ शैतान। मैंने आपको पहले बताया है मोहम्मद का वही अल्लाह तो। इज अ शैतान, इट्स द बिगेस्ट डेविल इन द हिस्ट्री ऑफ डेविल। मोहम्मद को खुद को कुछ पता नहीं था, और डेविल जो है वो किसी ना किसी टाइम एंड स्पेस में होता है। इसी वजह से कुरान हमें बताता है कि अल्लाह इज प्रेजेंट इन ए टाइम इन ए स्पेस विच इज डिफरेंट देन आवर्स, जो कि हमसे फर्क है। मेरा तो बेस आर्ग्यूमेंट ही ये है कि गॉड के लिए टाइम एंड स्पेस नहीं होता, अल्लाह के लिए है, और अल्लाह एक शैतान है। दैट्स माय बेसिक आर्गुमेंट। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो अल्लाह का स्पेस एंड टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट इन द सेंस परफेक्ट, नॉट ओनली के वी डिफरेंट इन ऑलरेडी द सेंस। अल्लाह ने कुरान में देख भाई, मैं मानता हूं डिफरेंट है, लेट मी मैं तो कंप्लीट, मानता लेट मी कंप्लीट। हूं जी। डिफरेंट जस्ट इतना ही डिफरेंट नहीं कि उसकी ड्यूरेशन डिफरेंट होगी, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। वो फॉर हमारी सोच एग्जांपल, से परे चीज है, मतलब जो हम सोच नहीं सकते, हमारे समय से बाहर, वो कोई भी समय हो वही सकता है ना मैं बाहर। कहता हूं, ऐसी आयत आपके पास कुरान में है ही नहीं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आयत कुरान में मैंने आपको दिखाई है। लेकिन आप गलत तर्जमा कर रहे हैं भाई उसका। भाई आप सही कर दें, ये ले पकड़े, मैं दोबारा ले आता हूं, अरबी आपके सामने रखता हूं, तर्जमा आप ठीक कर है। दें। और हाँ, अगर आपने आपने सत्य का साथ देते हुए तर्जमा करना, इंडियन है पाकिस्तानी है? डज नॉट पाकिस्तानी। मैटर। पाकिस्तानी है। सच का साथ देते हुए तर्जमा करें, ये कुरान की आयत है आपके सामने जी, एक एक लफ्ज पढ़े और तर्जमा करते जाएं। ठीक, आप नहीं चाहे उर्दू में आइए, उर्दू में उर्दू नहीं में नहीं, आइए। तर्जमा तो अरे निकाल भाई, रहा अरे हूं। अगर आपने हाँ अपना तर्जमा करना है तो उर्दू में क्यों आऊं? अब आपने अरबी को तर्जमा करना है कि उर्दू का तर्जमा करना है? मैंने उर्दू तफसीर का नहीं पूछी तर्जमा। आपसे। उर्दू का ठीक तर्जमा नहीं ठीक कर सकते आप, उर्दू की आप तफसीर बना सकते हैं, और मैंने आपसे तफसीर नहीं पूछी। मैंने कहा है ठीक है। अरबी का आप तर्जमा कर दें। ठीक है, मैंने कर दिया भाई। पहला लफ्ज क्या मतलब है? मैं लफज नहीं, मैं पूरा सेंटेंस बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, पहले लफ्ज बाय लफ्ज तर्जमा करें ना, फिर हम आगे जाएंगे। लफज बाय लफज क्यों? आपको सेंटेंस के साथ मतलब है ना। अच्छा कीजिए, लफ्ज बाय लफ्ज कीजिए कीजिए। आप कीजिए लफज बाय लफज, हम बताएंगे आप मैं कहाँ क्यों गलत बोल रहे करूं? आपने तर्जमा चेंज करना है, क्योंकि मैं तो जो आपके स्कॉलर ने तर्जमा लिखा है वो दिखा दिया आपको। अब आपने कहा हाँ वो तो तर्जमा गलत है, आप तर्जमा करेंगे, तो लफ्ज बाय लफ्ज लेकिन तर्जमा तर्जमा करें। गलत, तर्जमा आप ठीक है, समझते गलत आपका तर्जमा है मायना भाई। गलत है, आपने तर्जमा ओके, भी नहीं समझा है। तो तर्जमा सही है, परफेक्ट। हाँ नाउ बिल्कुल आगे चलते हैं जी। तर्जमा सही है, सब लोगों ने सुना जी, 7,000 लोगों ने सुना, तर्जमा सही है। आइए सर, बिल्कुल। तर्जमा दोबारा से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में ठीक है, पढ़ेंगे या उर्दू में उर्दू में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? उर्दू में लेकिन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे हम। और ये अरे हम लोग पढ़ेंगे। अजाब के बारे में आपसे जल्दी मचा रहे हैं। स्टॉप बस स्टॉप रुक करेक्ट, देयर, जाइए, स्टॉप रुक देयर, जाइए, रुक स्टॉप जाइए। देयर। रुक गया, कौन रुक गया। कौन लोग अजाब के बारे में जल्दी बता रहे अजाब हैं? कब आएगा? अजाब जब भी, या जैसे ही आप बनेंगे उसी वक्त आपके ऊपर अजाब आएगा, अगर आप बुरे बंदे हैं। तो उस वक्त हम कहाँ होंगे? कब्र में। नॉट इन दिस स्पेस एंड टाइम। मतलब ये वाला स्पेस और टाइम तो नहीं होगा ना वो? नहीं, कोई डिफरेंट स्पेस ऑफ टाइम होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, हो चलिए भी आगे। नहीं सकता है, टाइम एंड स्पेस हो भी नहीं सकता। देयर मे बी समथिंग एल्स। नो, देयर विल बी टाइम एंड स्पेस, क्योंकि मोहम्मद ने कहा आप कब्र में सोए रहेंगे और सबसे पहले मोहम्मद होगा जो जागेगा। सो डोंट टेल मी चलो दिस। ठीक है, ये हदीस है चलो मुबारक आगे। है सही मुस्लिम की, सबसे अरे पहले भाई, मोहम्मद जब जागेगा। हम कब्र में आ जाएंगे, कब्र में सिनेरियोज, कब्र में हमारी फिजिक्स, कब्र में हमारा साइंस डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम एंड स्पेस फर्क होगा आपका, मैं मानता हूं, ये तो मैंने मान लिया है, क्यों बार बार बोल रहे हैं यही चीज को? बात मैं ये बताता हूँ कि टाइम एंड स्पेस जो आप यहाँ का लेते हो, दैट मे बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पेस, बिल्कुल दिस सर, मैं दिस टाइप एग्री ऑफ स्पेस। करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या एग्री कहाँ पे करता है हूँ। तुम्हारी? इसका मतलब है कि अल्लाह एक टाइम एंड स्पेस में है भाई, यही तो बात है। अरे भाई, मैं भाई आप फिर से वही रिपीटेड बोल रहे हो। रिपीटेड बताता हूँ कि वो टाइम एंड स्पेस, वो दैट कैन बी एनीथिंग, यू कैन नॉट कंपेयर। आप आई भाई, आई हाँ एग्री भाई, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, कितनी दफा ठीक, एग्री करूं? हाँ, ठीक अल्लाह है, का टाइम एंड स्पेस फर्क है, यस, एग्री कर रहा हूं। वो अल्लाह ने अगले लेकिन पोर्शन ऑफ द ओके, आयत में बताया है कि अल्लाह का टाइम स्लो चलता है, वो दुनिया के नहीं, 1000 सालों के बराबर एक दिन में रहता है। अब तू रॉन्ग है। ये किसके लिए बताया गया है भाई? लोगों के लिए ना, ताकि लोगों की समझ हाँ में आए। हाँ, लोग, हमारे लिए। सो हमारा तो एक अगर, साल अल्लाह के एक दिन के बराबर है, और अल्लाह ने यह किस लिए ठीक बताया? ताकि हमें गलत समझ गलत। आए, ताकि हमें ठीक, समझ आए, ताकि अभी आपने बोला है ताकि हमें समझ आए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ताकि हमें परफेक्ट। समझ आए। सो इसका क्या मतलब हो सो सकता है कि, इसका मतलब हाँ है 1901 से लेके 1999 तक, ये कितना बनेगा? नहीं तो सॉरी,
ابھی جب کیلنڈر ہمارا سٹارٹ ہوا 00 میں سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, 01 سے 01 سے لے کے آج 2023 تک اللہ کے 2 دن گزرے بس. یہ آپ پھر سے غلط بول رہے ہو بھائی. تو پھر سے سامنے لکھا ہے ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے. اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو, یعنی کہ میں کرتا ہوں, جو محمد کرتا ہے. عذاب کا ٹائم یہ الگ وقت ارے کی بھائی بات عذاب ہو کا رہی ہے. ٹائم ہے ہی نہیں, لکھا ہی نہیں عذاب کا ٹائم. ابے اوپر تو لکھا ہے, لائن ہے. کہاں لکھا ٹائم, کہاں لکھا عذاب کا ٹائم؟ اور اللہ ٹائم نہیں لکھا ہے خلاف ورزی بھائی. ہرگز نہیں کرے گا, اور یقیناً اللہ کے ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اس میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ جو عذاب والا دن ہوگا وہ 1000 سال کے یہ برابر ہوگا. کون سے نہیں, یہ بھائی جو یہ ابھی بالکل ہائی لائٹ صحیح. کر کے نا, یہ کون سے ریفرنس میں بولا گیا ہے؟ یہ اوپر والے سینٹنس کے ساتھ کسی جڑا ہے reference کہ میں نہیں؟ بالکل ابھی یہ جڑا ہے, اوپر والے لیکن اس سینٹنس کے کے جڑا ہوگا نا. ارے یار جڑا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ جڑا ہے, میں مانتا ہوں جڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہو, عذاب کے بارے میں جلدی مت مچاؤ, عذاب کے دن کا انتظار کرو. اللہ کے نزدیک عذاب بہت نزدیک ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ کچھ دن ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا 1 سال جو ہے وہ اللہ کے لیے 1 دن ہے. تو عذاب کے دن کا ویٹ مت کرو. اللہ کے مطابق عذاب بہت قریب ہے, تمہارے لیے دور ہے, اللہ کے لیے بہت نزدیک ہے. دس از وٹ اللہ نہیں. دیکھ بھائی غلط کہہ دو. یہ جو تو بتاتا ہے نا کہ اللہ ہمارا 1 دن کچھ اللہ کے 1000 دن کے برابر ہیں, یہ تو پھر میں یہ نہیں بتاتا, تو قرآن پھر میں یہ لکھا ہے, سامنے لکھا ہے, سامنے لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے, لیکن پہلے ہی لکھا ہے, اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں. ٹھیک, جی کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو اب آپ ہی ایکسپلین کرو کیا مطلب ہے اس چیز کا. عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں, دیٹ مینز کی بات کیا عذاب کے ٹائم کی ہو رہی ہے. بھائی جان میں یہی پوچھ رہا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو لوگ تھے وہ محمد کو کیا ہاں؟ کہہ رہے تھے؟ وہ لوگ تھے وہ محمد کو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کون لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کون سے جن لوگ؟ کے بارے میں یہ آیت ہے, وہ مشرک, ہاں؟ وہ کافر, وہ کیا کہہ رہے تھے محمد کو بالکل کہ یہ آیت بالکل. آئی؟ کچھ مجھے اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ نہیں ہے اس وقت. بات یہ ہے کہ یہی وہ جب عذاب آئے گا. ایک سیکنڈ, ڈونٹ ٹیل می کہ بات یہ نہیں ہے. آپ 4 لوگ بیٹھے ہو, آپس میں ڈیسائیڈ کرو کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے محمد کو کہ یہ آیت آئی. ارے یار وہ تو لکھا ہی نہیں ہے یہاں مسئلہ پہ. نہیں ہے نا, وہ مسئلہ نہیں ہے. بات اس چیز اس پہ کا پرٹیکولر چیز پہ ایک چل سیکنڈ, رہی ہے. ایک بات اسی پہ ہے, یہیں سے گیم سیٹ ہوگی. وہ لوگ ہاں جی, محمد کو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاں؟ اللہ کو اگر وہ عذاب دینے آتا ہے تو دے کے دکھائے, عذاب میں جلدی کر بالکل. کے دکھائے. رائٹ, یہی کہہ رہے تھے نا؟ ہاں؟ ہاں؟ ہاں نہیں ہمیں نہیں ٹھیک ہے, پتا یہ چیز, ہمیں اس چیز کا نہیں. تفسیر ابن کثیر اس بات کو کہتی ہے کہ وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اپنے عذاب میں جلدی کر کے دکھا. ٹھیک ہے, آپ کو بالکل. چلو ٹھیک ہے, مان لیا 2 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اللہ کو یہ ہاں؟ کہتے ہیں دردناک عذاب ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اللہ نے کہا ہاں؟ عذاب تو میں اپنے ٹائم پہ ہی دوں گا. ہاں؟ ٹھیک ہے, اللہ اپنے ہاں؟ وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا, وہ عذاب تو دے گا ہی دے بالکل گا. رائٹ, بالکل بالکل. اور اللہ نے کہا کہ عذاب کا دن قریب ہے. رائٹ, یہ اللہ نے کہا دوسری آیتوں میں قرآن کے اندر, دا ڈے ہاں؟ از نیئر. رائٹ, بالکل بالکل. اوکے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈے نیئر ہے, اور بلکہ ہاں؟ محمد کو مرے ہوئے اس وقت 1400 سال ہو گئے ہیں, تو ڈے نزدیک کیسے ہے؟ نزدیک ہونے کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے 1000 سال اللہ کے لیے 1 دن ہے. صرف تمہارا 1000 سال گزرتا ہے, اللہ کا 1 دن گزرتا ہے. تو لہذا محمد کے مرنے سے اب غلط تک اللہ کا صرف 1.5 دن گزرا ہے, تمہارے غلط. 1000 سال گزر چکے ہیں. اور تم لوگ جو کہہ رہے ہو نا کہ عذاب کیوں نہیں آیا, عذاب کیوں نہیں آیا, عذاب کیوں نہیں آیا, جلدی کرو عذاب لاؤ اگر لا سکتے ہو تو. بھائی وہ اللہ کے نزدیک ابھی دن ہی نہیں گزرا. دیٹ از وٹ اللہ از سیئنگ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی میں ابن کثیر کھولتا ہوں, اور اگر میری والی چیز وہاں پہ نہ لکھی ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ اسلام چھوڑیں گے؟ نہیں بھائی, ہم نے نہیں کہا کہ کافر جلدی نہیں مچا رہے تھے عذاب کی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو یہ 1000 کیا لکھا ہے نزدیک 1000 برس کی طرح, وہ جو 1000 برس ہمارے 1 دن کے برابر ہوگا نا, وہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم روز محشر میں اس ٹائم ہوں اور گے. روز محشر گیا ماں کے کوسڑے میں. اس وقت روز محشر تک جانے کی بات ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ روز محشر کا دن, اٹ از اباؤٹ روز محشر تک عذاب کب پہنچنا. آئے گا؟ یہ دیکھیں عذاب کب آئے جلد گا؟ ان عذابوں کو کیوں نہیں دنیا میں برپا عذاب کر آتا دیا ہے کیا؟ تھا؟ ہم سنیں اور پڑھیں. جلد ان عذابوں کو کیوں نہیں برپا کر دیا تھا جن سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے جن سے تو بالکل ڈرا بالکل رہا ہے ایگزیکٹلی. وہ عذاب جلدی کر کے دکھا.
چنانچہ وہ بالکل اللہ سے بھی کہتے تھے الہی یہ تیری طرف سے حق ہے تو آسمان پہ یہ کر دے اور وہ کر دے اور 10 لاکھ عذاب بھیج دے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اب سارا وہ ساری باتیں ہیں کہ بھیج دے بھیج دے بھیج دے بھیج دے. اب اس کے بعد العذر سرا کا وقت سزا نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں ہے. الغرض سزا کا وعدہ کر کے سزا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، لیکن رحمت انعام کا وعدہ پھر روکنا بری صفت ہے، جیسے اللہ پاک برا ہے. پھر فرماتا ہے کہ ایک دن ایک ایک دن ایک ایک دن ایک دن نہیں ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے. ایک ایک دن. So it is not Exactly. Do you know what just happened? If you say exactly, you are agreeing to my point. So listen very carefully first. Listen very carefully. تمہیں بیک سٹیج کیا کیونکہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا. تم جو بار بار آر کر رہے تھے کہ یہ قیامت کا دن ہے، صرف نہیں، ایک ایک دن یعنی کہ ہر ایک دن اللہ کا تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے. اللہ کا مت ایڈ کر خود. ایک ایک دن کہاں لکھا ہے اللہ کا؟ اللہ کا کہاں لکھا ہے؟ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے. ہاں تو اس میں پتہ ہے ریلیٹیوٹی کا کوئی چیز پتہ ہے آپ کو؟ جب انسان عذاب میں ہوتا ہے تو انسان کے لیے وہ چیزیں ارے لمبی بھائی ہو وہ جاتی. ابھی عذاب میں نہیں ہے، عذاب تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے بھائی میرے، وہ روز محشر کی بات ہو رہی ہے جب ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. تم انڈین ہو کہ پاکستانی ہو؟ تم انڈین ہو پاکستانی ہو؟ چائنیز ہوں میں. صبر کر، اوے صبر کرے، انڈین ہے پاکستانی ہے؟ چائنیز. اردو سمجھ آتی ہے؟ غصہ کرنے گالی مت دے. چلے نکل، کتی کا بچہ نہ ہو تو گھوم پھر کے پھر وہی سامنے لکھی ہوئی چیز کو نہیں قیامت کا دن ہے، وہ سامنے لکھ کے پڑھ کے ہاں میں ایگری کرتا ہوں پھر قیامت کا دن ہے. یار اگر آپ لوگوں نے صرف حجت برائے حجت کرنی ہے نا، آتے کیوں؟ اپنا ریفرنس لے کے آؤ، ثابت کر دو قیامت کا دن ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ میں کچھ پریزنٹ کروں. چائنیز کا بچہ نہ ہو تو اسی وجہ تمہاری یہ حالت ہے. آدھے انڈین، آدھے پاکستانی، آدھے چائنیز، پتہ نہیں کتنے کتنے باپوں نے تمہیں پیدا کی ہے. سامنے لکھی ہوئی چیز کو اگر تم نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہو اللہ کا لکھا ہوا ہے، اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، عربی پڑھنی نہیں آتی، پڑھنا کیا آتا ہے تم لوگوں کو یار؟ قیامت کا دن کہاں پہ لکھا ہے؟ قیامت کا دن ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں عذاب مل رہا ہے اس وجہ سے دن لمبا ہو گیا؟ قیامت تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، پوری تفسیر پڑھ دی ہے، وہ کہہ رہی ہے قیامت تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. ریلیٹیوٹی پہ آگے جب عذاب بڑا ہوگا تو دن لمبا ہو جائے گا. اٹ از اباؤٹ ہاؤ یو کین ریچ دیٹ ڈے، اور وہ ریچ کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک 1000 دن ایک دن کے برابر ہے. حد ہوتی ہے یار. میں یہاں پہ اردو سکھاؤں؟ ایڈم صاحب اس پہ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہ کس چیز سے کیلکولیٹ کر رہا ہے اللہ؟ وہ 1000 دن کا ایک دن کس، تو مطلب اللہ بھی باؤنڈ ہے نا پھر. سر میرا بیس آرگیومنٹ کیا ہے؟ اللہ از لمیٹڈ بیکاز ہی از ان دا ٹائم اینڈ اسپیس. لائک آپ اس سے بات کر لو، آئی ایم ڈن ود دس گائے. جو میں اردو بھی پڑھا چکا ہوں، تفسیر بھی پڑھا چکا ہوں، قرآن بھی پڑھا چکا ہوں. اگر وہ بندہ کچھ بھی ریفرنس نہیں دے رہا اور صرف اپنی بات کہی جا رہی ہے قیامت کا دن ہے، کسی جگہ پہ نہیں لکھا قیامت کا دن ہے، میں کیسے مان لوں قیامت کا دن ہے؟ اسے کوئی ریفرنس دے دے. میں آئی ایم ڈن ود دس. بابر صاحب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آپ ایک ریفرنس دے سکتے ہیں سر؟ دیکھ بھائی میں ریفرنس نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم یہ بھی بات لکھی نہیں ہوئی کہ اللہ کا دن ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. ختم مطلب ختم نہیں یار. آنسر دے دو. گیو می این آنسر، گیو می اے سالڈ آنسر. بابر بھائی جب سے جو آپ قیامت 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 کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے. عذاب کب آئے گا بھائی؟ ابھی تو یہ پورا ایکسپلین کیا نا آپ کو. عذاب کب آئے گا؟ آپ لوگ قبر میں آتا ہے عذاب. اب ایک گدھے عذاب کب آئے گا اس کا جواب تمہیں دیا ہے کہ بھائی یہ عذاب تک پہنچنے کا ٹائم اللہ بتا رہا ہے. کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ جب میں بول رہا ہوں تو اس وقت کان بند ہوتے تم لوگوں کے؟ جب میں بول رہا ہوتا ہوں، جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس وقت کان بند ہے. تفسیر میں کیا پڑھا ہے؟
عذاب تک پہنچنے کے دن کے رستے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ عذاب تک پہنچنے میں نزدیک ہے عذاب. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہارا 1000 دن اس کا ایک دن ہے, لہذا اللہ کے نزدیک تمہارا 1000 دن اس کا ایک دن ہے, لہذا اللہ کے لیے نزدیک ہے. ایگزیکٹلی وہی بول رہی ہے تفسیر بھی. میری بات آ رہی ہے؟ آ رہی جب ہے میں بولتا ہوں اس وقت سنا کرو تاکہ تم حجت رکھ سکو, اس وقت بولا نہیں کرو. کنکلوژن میں بتاؤ, تمہارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا دن ہے نا؟ بڑھ گئے پانڈے میں جا رہا ہوں. ارے یہ بندہ کیا ہے بھائی؟ تیرا جانا ہی ٹھیک تھا بھائی بابر صاحب, یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. میری انٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں کچھ چھپاؤں یا جھوٹ بولوں. اس آیت میں مجھے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, آپ کچھ بھی بول رہے ہو. لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ. ہاں تو ٹھیک ہے, اگر آڈینس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہو گئی بات, پھر ختم. ویسے بھی آپ کی آڈینس ہی کون ہوں گے؟ وہ وہی ایکس مسلمز ہوں گے, اور کیا. ارے بھائی وہ ایکس مسلم ہوں گے تو آپ ان کو مسلمان بنا دیجئے نا, اچھا آرگیومنٹ رکھ کے. ابھی نہیں دیکھا 10 لاکھ لوگ آپ کے ملا مولوی کہہ رہے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اسلام میں ملا مولوی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی مولوی کچھ بتائے, that does not represent Islam. بابر حیات آپ کے ملا مولوی ڈنگر لوگ ہیں. مجھے وہ نہیں پتا ہے. I don't care about that. تو آپ بول رہے ہو نا, مطلب کس کی بات پھر مانتے ہیں آپ؟ اللہ کی. میں قرآن کی بات ڈائریکٹ مانتا ہوں, حدیث کی بات ڈائریکٹ مانتا ہوں. اچھا تو یہ مطلب یہ جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے, آپ نے کہا ہم ملا مولوی کی بات نہیں مانتے, انسانوں کی بات نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا I don't care about that. I don't care about that. ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے منہ میں جھوٹ باتیں مت بھرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مانتا نہیں ہوں. ہاں میں نے کہا I don't care about who is talking what about Islam. نہیں, واٹ اباؤٹ اسلام نہیں بھائی, وہ کہہ رہے 10 لاکھ لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں, 10 لاکھ لوگ ایتھیسٹ بن گئے. یہ تو ہونا ہی ہے. جو لوگ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے, جن کو آیت الکرسی بھی یاد نہیں ہوگا, ان کو تو آپ پٹاتے ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, پھر 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیے. ہاں وہی زیادہ آ رہے اسلام میں بھائی میرے, جو پڑھے لکھے نا, جن کو سمجھ, جن کو مطالعہ کرنا آتا ہے نا چیزوں کا. اینڈریو ٹیٹ کا نام سنا ہے؟ کہاں اینڈریو ٹیٹ کا نام سنا ہے؟ ایک جگہ آ رہے ہیں, ہر ایک جگہ, ہر ایک کنٹری میں آ رہے ہیں. سنیکو کا نام سنا ہے؟ میں بتاتا ہوں ڈیٹا, رک جا. ڈیٹا دو. اگر اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کے, اس کو دنیا میں میرے پاس آ جائے, میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں. اینڈریو ٹیک ایک نمبر کا حرامی ہے جو لڑکیوں کو سنب کرنے کے جرم میں 2 دفعہ جیل جا چکا ہے, اور اس نے کہا تھا میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ یہاں پہ صحیح چیز لکھی ہے, عورتوں کو نیچے رکھنا چاہیے. ایسے بغیرت اور حرامی شخص کے بارے میں اسلام سے اچھی کوئی جگہ ہے ہی نہیں اس کے لیے, کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو عورتوں کو ذلیل, زدکوب اور نیچے رکھتا ہے. ساحل, بات یہ ہے کہ جو ہم قرآن پہ بات کر رہے تھے یار, وہ تو اس نے بھگا دیا, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ 10 لاکھ پاکستان میں ایکس مسلم ہو گئے ہیں, ویسٹ میں آلریڈی 28% اینول ایکس مسلم ہو رہے ہیں. تو سر ان سے مزید بات کیا کرنی ہے؟ اینڈریو ٹٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈریو ٹٹے کے ساتھ کبھی بھی ڈیبیٹ کرا لو. ملا تو بھی کون ملا؟ اینڈریو ٹٹے ملا ان کو. اینڈریو ٹٹے, راکھی ساونت ہی چاہیے اسلام میں. راکھی ساونت بھی گئی ہے. یہ پڑھے لکھے ہیں, جن کے اندر دماغ نہیں ہے وہ اسلام میں جا رہے ہیں, اور جن کا دماغ تھوڑا سا بھی کھل رہا ہے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بول رہے ہیں ایمان ان کا کچا ہے. ایمان کا کام تھوڑی ہے بھائی, دماغ کا کام ہے. امیجن کرو ریپریزنٹیٹیو کون ہے ان کا؟ اینڈریو ٹٹے. بھائی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, بلکہ پورے دنیا کے ملا مولوی کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے ایک ڈیٹا بتا دو جہاں پہ جو لوگوں سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہو کہ آپ نے اسلام. ہاں سوری, آئی ایم لیونگ فار ا وائل, آپ کنٹینیو رکھیں, میں تھوڑی دیر کے لیے نکل رہا ہوں. ہاں تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں سارے ملا مولوی اور جو یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے, ایک چیلنج.
मुझे वो परसेंटेज बता दो उन मुसलमानों का जिन्होंने पूरी कुरान और रसूलुल्लाह का पूरा कैरेक्टर पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो। कोई एक बता दो डेटा, कितना परसेंट है मालूम पड़ जाएगा। ओ भाई, जो बेवकूफ लोग तुम्हारे ग्रुप में इंटर होते हैं उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं होता है। उन्होंने समझा ही नहीं होता है इस्लाम को। वो जो तुम ऊपर ऊपर की बातें बताते हो ना, वो सुन के कुछ बेवकूफ गधे जो है वो इस्लाम में आ जाते हैं। और अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। हाइमा जी ने सही कहा एकदम, पढ़ के तो छोड़ रहे हैं। जो इस्लाम को पढ़ लेता है पूरी तरीके से वो तो छोड़ देता है भाई, पूरा पढ़ के कोई अंदर नहीं आता है। अगर वैसा परसेंटेज निकालोगे तो 3-4-5% लोग भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने पूरा कुरान पढ़ के इस्लाम की स्टडी करके खुद से उसके बाद अंदर आए हो। आधे से ज्यादा लोग तो इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको एक कम्युनिटी दिखती है कि यार ये यहाँ पे हमको कम्युनिटी मिलेगी। बहुत से लोग लड़की की वजह से आ जाते हैं। प्यू रिसर्च का हमने सर्वे बताया था, उसमें से कितने परसेंट लोग थे जिन्होंने इस्लाम को सीख के, समझ के, पढ़ के उसके बाद एंट्री मारी थी। तो इतना आसान है।